اور اگر اس طرح حکومتیں چلانی ہیں اور اس طرح پیسے اکٹھے کر کے اور اس طرح مہنگائی کر کے چلانی ہے تو پھر یہ جو 35 سالہ تجربہ کار لائے گئے ہیں اور ان کے ساتھ 50 سالہ جو سندھ کے تجربہ کار اٹھا کر یہ ان کی عمر اگر سیاسی بتائی جائے تو دونوں کی ملا کر 85 سالہ تجربہ کار سیاستدان اور پھر وہ باقی 11 جماعتیں ایک طرف اور 2 جماعتیں یہ 13 جماعتوں کی یہ مجموعہ بنایا گیا. اگر اس طرح حکومت چلانی ہے تو پاکستان کے کسی ریڈی بان کو بھی دے دیں, وہ ملک کے اندر مہنگائی کر کے, وہ ملک کے اندر قانون کے نام پر کوئی چیز نہ ہو, وہ ملک کے اندر جناب ہر چیز جو منہ زور ہو اس کے نام پر جو مرضی کرتا پھرے اور جیسے مرضی کرتا پھرے. یہاں پر کوئی قانون نہیں, کوئی آئین نہیں, لا قانونیت ہے, چور ڈاکو ہیں. یہ کنکوٹ کے ایریے سے ہمارے سندھ کے دوستوں نے بتایا, وہاں کے لوگ بھی آئے استقبال کرنے کے لیے, انہوں نے بتایا کہ جی یہاں تو عجیب راج ہے جس کا جو جب دل کرتا ہے وہ ہماری دکانوں کو لوٹ کر چلے جاتے ہیں. اگر ہم مزاحمت کریں تو وہ ہمیں اس وقت کچھ نہیں کہتے, بعد میں آ کے راتوں کو گھروں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں, اغوا کرتے ہیں, پھر وہاں مارتے ہیں, بھتہ وصول کرتے ہیں. تو پاکستان میں لا قانونیت اور اس کے بعد کراچی جیسے شہر کو اور جناب سندھ کو, اندرون سندھ جو انفراسٹرکچر اس ٹائم پاکستان کا تباہ ہو چکا ہے. سندھ کے تو کچے روڈ بھی نہیں ہیں, یعنی خاک کے روڈ ہیں, یعنی مٹی کے روڈ ہیں, سولنگ بھی وہاں موجود نہیں. اور ابھی جو پنجاب کی سڑکوں کا حال, لوگوں کا حال, مہنگائی, یوٹیلیٹیز سٹور کے اندر جو قلت قائم کی گئی ہے, اس کے خلاف الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے آواز اٹھائی ہے. اور انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد حکومت نے رابطہ کیا کہ آپ کے پاس کوئی پیٹرول سستا کرنے کے لیے پلان ہے. ہم نے ان کو پلان دیا, وائٹ پیپر میں بھی دیا اور ویسے بھی دیا. ہم نے کہا ہمارے ساتھ بیٹھیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ پیٹرول کیسے سستا کیا جا سکتا ہے. لیکن اس سے بھی حکومت بھاگ گئی. اور یہ سارا جو گٹھ جوڑ ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ نواز شریف کو اہل کروا لیا جائے, اور عمران خان کا شور اس لیے ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے, اور باقیوں کا یہ ہے کہ میرا بیٹا وزیر خارجہ بن گیا ہے. زرداری صاحب وہ کہتے ہیں میرا بیٹا وزیر خارجہ بن گیا ہے, آگے میں اس کو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ بنا دوں. پاکستان کی کسی کو فکر نہیں ہے. ادارے اس وقت تقسیم کا شکار ہیں, اور جو عدلیہ نے کردار عمران خان کے معاملے میں ادا کیا ہے وہ نہایت مشکوک اور نہایت گھناؤنا ہے. اگر اسی طرح کے بینیفٹس ان لوگوں کو ملتے رہے, جب یہ کٹہرے میں آتے ہیں ان کو پوچھا جائے, اور یہ جب ہم مثالیں دیتے ہیں کہ اگر حضرت عمر سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جناب یہ کرتا کہاں سے بنایا گیا ہے, تو ان سے بھی پوچھا جائے جنہوں نے یہ اربوں روپے پاکستان سے باہر بھیجے ہیں. اس میں عمران خان بھی بڑا مجرم ہے, اور اس سے بڑا مجرم بھی وہ شخص ہے جس کا نام لیا جائے تو بیپ بچتی ہے, اور جس کا نام لیا جائے وہ مافیاز کا حصہ ہے جو پاکستان کو کبھی بلوچستان کو سندھ میں داخل کر کے اپنی سوسائٹی کے نام پر, اور کبھی سندھ کو بلوچستان میں داخل کر کے اپنی سوسائٹی کے نام پر پاکستان کو بیچ کر کھا رہے ہیں. تو ہم الحمدللہ ان سب کے خلاف, اس ظالمانہ اور جابرانہ نظام کے خلاف نکلے ہیں, اور قوم ہمارے ساتھ ہے. اس کی تنصیبات کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں, اس میں ہماری رائے یہ ہے کہ جنہوں نے بھی ایسے قوم کو ابھارا اور قوم کو آگے لے کر گئے, ان ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. عوام تو کسی بھی لیڈر کے پیچھے ہے. آج میں کھڑا ہوں, کہیں اعلان کروں تو یہ لوگ اس طرف چل پڑیں گے, تو ذمہ دار میں ہوں, ذمہ دار میرے ساتھ یہ کیبنٹ کے لوگ ہیں. اور قوم کے بچوں کو ریلیف دینا چاہیے. ان سے اگر غلطی ہوئی بھی ہے تو عام معافی کا اعلان کرنا چاہیے, یا ان کو کم از کم اس وقت اس راستے سے نہیں گزارنا چاہیے کہ پھر ہمیں خدا نہ خواستہ خاک ہمارے منہ میں کہ ہمیں بلوچستان جیسے حالات سے گزرنا پڑے, ہمیں سندھ جیسے حالات سے گزرنا پڑے, ہمیں پی ٹی ایم جیسی اور جناب خیبر پختونخوا جیسے حالات. آپ کی اپنی قوم کے بچے ہیں, اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو ہم پیٹتے رہے. جب ناموس رسالت کی بات آئی تو کہا جاتا رہا حضور نے سب کو معاف کیا. تو آج ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ قوم کے بچوں کو معاف کریں. جو ذمہ داران ہیں ان کو ضرور کٹہرے میں لائیں, ان کو جناب قانون کی گرفت میں لائیں, ان کو سامنے کھڑا کریں, جو ان کا جرم بنتا ہے ان کو سزا دیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. آپ کے علاوہ کوئی سوال کرے؟ اچھا, آپ اسلام آباد پہنچ کے نیکسٹ پلان کیا ہے آپ کا اسلام آباد؟ دیکھیں, ہمارے مطالبات ہیں جی ہمارے مطالبات ہیں. ان میں مطالبہ یہ بھی ہے کہ پاکستانی حکومت فی الفور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے عملاً اقدامات کرے, اور اگر ہمارے سارے مطالبات تسلیم کر لیے جاتے ہیں لاہور تک تو ہم وہیں دعا کریں گے پاکستان کے لیے, اسلام کی سربلندی کے لیے,
پاکستان میں رہنے والی عوام کے لیے ختم کر دیں گے. اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو ہم اسلام آباد بھی جائیں گے, اور اگر وہاں بھی تسلیم نہ کیے گئے تو پھر آگے نہیں, اب وہ آپ نہ کہیں نا, وہ انشاءاللہ پھر اس کے بعد مشاورت ہوگی, جو طے پایا وہ آپ کے سامنے آئے گا. بہت شکریہ جی. ساتھ بھائی کے لیے اور تحریک لبیک کے لیے دعا کرتے رہے آپ. ابھی تک تو ہماری کوئی بات نہیں ہوئی, اور اگر اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے تو دفعہ 144 ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو شر پھیلاتے ہیں یا شر پسندی کرتے ہیں. الحمدللہ ہم کراچی سے چلے ہیں, سندھ, اندرون سندھ, اور آج ملتان کی سرزمین پہ ہے. نہ ایک پتا ٹوٹا ہے, نہ کسی کو کوئی جناب ہم سے تکلیف ہوئی ہے, بلکہ فصلیں آم کی پکی ہوئی, باغات پکے ہوئے, ہمارے کارکنان گزر کے آئے ہیں, دکانیں کھلی ہوئی, بازار کھلے ہوئے, ریڑی بان اپنی ریڑیاں فروٹ لگائے ہوئے, ہم گزر کے آئے ہیں. کوئی ایک شخص بھی یہ شکایت نہیں کر سکتا کہ یہاں ان لوگوں نے ہمیں کہیں تکلیف پہنچائی ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کب تک ہو رہے ہیں؟ ہاں, یہ بہت بڑا سوال ہے کہ الیکشن کب تک ہو رہے ہیں. جب اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی اور اگر الیکشن اپنے وقت پر نہ ہوئے تو پھر انشاءاللہ ہم الیکشن کراؤ مارچ کریں گے. انشاءاللہ. اچھا, الیکشن کے حوالے سے آپ کیا تیاری ہیں؟ دیکھیں, الیکشن جب آئے گا تو ہم انشاءاللہ تیار ہیں, اگر اپنے وقت پر ہوا تو انشاءاللہ مکمل تیار ہیں. مکمل تیاری کے علاوہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ آپ صرف اس کو جماعت کو صرف علماء تک محدود رکھے ہوئے ہیں. کیا دو سوال ہیں میرے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل جوڑ توڑ کا بڑا دور ہے اور لوگ مختلف جماعتوں میں شامل ہو رہے ہیں, تو کیا جو لوگ تحریک لبیک کا نعرہ لگائیں وہ آپ کی جماعت میں آ سکتے ہیں؟ اور دوسرا, آپ کا کرائٹیریا کیا ہوگا کہ آپ کس قسم کے لوگوں کو شامل کریں گے؟ دیکھیں, آپ نے جو بات کی یہ تحریک علماء کی بھی ہے, صلحاء کی بھی ہے, مشائخ کی بھی ہے, عوام کی بھی ہے, وکلاء کی بھی ہے, ہر طبقہ ہائے فکر سے تعلق رکھنے والے شخص کی ہے. یہ میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں, یہ علماء نہیں ہیں, یہ وکلاء ہیں, پیچھے یہ جناب تاجر برادری ہے, ہر شخص کے لیے ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ صلاح عام ہے یارانہ نکتہ دان کے لیے. تو ہم, اور دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ کوئی تحریک لبیک میں آنا چاہیے. ہم کردار کو پریورٹی دیتے ہیں, اور ہم کسی بھی مال یا اس کے جا یا اس کے خاندان کو پریورٹی نہیں دیتے. اگر وہ کردار کا صاف ہے, وہ جو شخص بھی ہے, جیسا بھی ہے, انشاءاللہ ہماری تحریک میں وہ آئے, ہم اس کو عزت بھی دیں گے, مرتبہ بھی دیں گے.